اب جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے دو مظاہر ہوتے ہیں، دو داعیے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر. کوئی بھی محبت کسی بھی طرح کی، کسی بھی شخص سے محبت ہو تو دو داعیے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر، یا دو میں سے ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو داعیہ یہ پیدا ہوتا ہے جب کسی شخص سے محبت ہو تو انسان سوچتا ہے کہ کبھی یہ مجھے کوئی حکم دے دینا، مجھے کوئی بات کہہ دینا تو میں اس کی بات پوری کر کے اپنی محبت کا ثبوت دوں. یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے ہر شخص کے، اور وہ اشارہ ابرو کا منتظر رہتا ہے کہ مجھے کوئی بات کہے، میں اس کی بات پوری کر کے اس کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کروں. اور دوسرا داعیہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز خواہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جس رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں آدمی کو وہی رنگ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جس شہر میں وہ رہتا ہے وہ شہر اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اخلاق و کردار اچھا لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ساری باتوں کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے. انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کے کپڑے پہنوں جس طرح کے اس نے پہنے. وہ بلکہ کسی نے کہا تھا کہ تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ. انسان کو ہر طرف وہی نظر آتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا. یہ دو تقاضے ہیں، دو داعیے ہیں جو فطری طور پر ہر شخص کے اندر پیدا ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے تو جو پہلا داعیہ ہے حکم ماننے کا کہ ہمیں اشارہ ابرو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے کوئی بات ملے ہم فوراً اس پر عمل کریں، اس کو شریعت کی زبان میں اطاعت کہتے ہیں. اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا. اگر کوئی شخص اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اگر وہ حکم کسی اور کا مانتا تو اس کا مطلب ہے اس کو محبت نہیں ہے. کیوں؟ محبت اور اطاعت تو اظہار ہے، مظہر ہے محبت کا. اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت کہاں سے آئی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے. اور جو دوسرا داعیہ ہے کہ میں ویسا بن جاؤں، اس داعیے کو شریعت کی زبان میں اتباع کہتے ہیں. تو اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، نقش قدم پہ چلنا، پیچھے چلنا، جیسے وہ کہے کرے ویسے کرتے چلے جانا، یہ اتباع ہے. اور جو وہ کہے اس کا حکم مانتے جانا یہ اطاعت ہے. یہ دونوں ہی تو تقاضے ہیں. اگر یہ دونوں داعیے پیدا نہیں ہوتے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا.